سامعین و حاضرین و ناظرین، جمعۃ المبارک کا عظیم الشان دن، عظیم الشان مہینہ رمضان مبارک شروع ہو چکا ہے۔ مالک کی بارگاہ میں ایک بار پھر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں پورے رمضان کے روزے صحیح معنوں میں رکھنے اور نماز تراویح کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ احباب گرامی کا سامعین و حاضرین و ناظرین، جو میں نے آیات بینات سورہ بقرہ آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ اور آج کا میرا موضوع جو ہے دو مناسبت سے ہے۔ بہرحال جہاں تک بات چلے گی میں کوشش کروں گا عقیدت پختہ اور دلائل کے ساتھ اب آپ کو سمجھاؤں۔ دعا ہے میرا مالک میری زبان پر کلمات الحق جاری و ساری فرمائے، سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ ایک تو رمضان کی خود فضیلت ہے، اور دوسرا اس مہینے میں بی بی خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ عتیقہ قاریہ حافظہ معلمہ مدققہ راضیہ مردیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیرا کثیرہ کی وصال پاک بھی ہے۔ 3 رمضان مبارک آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو کوشش کروں گا میں دونوں موضوع پر کچھ نہ کچھ آپ سے موضوع سخن کے مطابق گفتگو کروں۔ بہرحال وقت کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے میں سب سے پہلے جو قرآن کی آیت پیش کی آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور تشریح اور رمضان کے فضائل، اور پھر بی بی سیدہ خاتون جنت کی عقیدت و محبت بری زندگی کے حوالے سے چند پہلو کر گفتگو کروں گا۔ محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ پاک پروردگار رب العالمین رب قدیر سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کے اندر اعلان پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ بلند آواز سے جب قرآن پڑھا جائے توجہ کے ساتھ سنا کرو، خاموش رہا کرو۔ جب آواز آئے قرآن سن کر ایمان تازہ تو کہہ دیا کرو سبحان اللہ۔ رب العالمین رب قدیر اعلان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پاک پروردگار رب العالمین قرآن کریم کے اندر اپنی تمام کل مخلوقات کو یہ پیغام دے رہا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو۔ یہ ایمان والوں کو میرا رب مخاطب کر رہا ہے، خطاب کافروں سے نہیں ہے، خطاب منافقوں سے نہیں ہے، خطاب فاسقوں سے نہیں ہے، خطاب اللہ فرماتا اے مومنو ایمان والوں سے میرا رب العالمین خطاب فرما رہا ہے۔ اللہ کریم اعلان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کس واسطے کہ لعلکم تتقون، تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے، تمہارے اوپر بھی روزے فرض کر دیے گئے، کس وجہ سے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے قریب آ جاؤ، نبی کے مصطفیٰ کے فرمان کے قریب آ جاؤ۔ تو ثابت کیا ہوئی اس حدیث سے، اس آئے پاک سے، کہ روزے اللہ تسلی دے رہا ہے مجھے اور آپ کو، کل کائنات والوں کو، کہ یہ نئی بات نہیں کہ تم پر ہی روزے فرض کیے گئے اور تم کہتے روزہ بوجھ ہے اور معاذ اللہ روزہ رکھنا مشکل ہے، سردی ہے گرمی ہے۔ نہیں، فرمایا ایمان والو، پہلے بات کی ایمان والو، کیونکہ ایمان والے اللہ اور اس کی رسول کو بات کو جھٹلاتے نہیں ہے، پسند کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایمان والو تم سے یہ رب العالمین کا پیغام ہے، فیصلہ ہے، حکم ہے، یہ آرڈر ہے کہ روزے صرف تمہارے اوپر ہی نہیں ہے، تم سے پہلی امتوں پر بھی میں نے فرض فرمائے ہیں۔ کس وجہ سے؟ تاکہ تم متقی بنو۔
پرہیزگار بنو، نیکوکار بنو. اور جب بندہ نیکوکار ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ رب کے بھی قریب ہو جاتا ہے، اس کے رسول کے بھی قریب آ جاتا ہے. اب لفظ رمضان، رمضان بنا ہے لفظ رمز سے، را میم زاد، رمز سے، جس کا معنی ہے تپش، حرارت، گرمی، جلانا. اور حضور فرماتے ہیں رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ اس رمضان کے نام روزے کی برکت سے ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. سبحان اللہ. ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. تو اس لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے. تو اب آپ کو رمضان کا معنی سمجھ آ گیا کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی ہے تپش، حرارت، گرمی، جلانا. حضور فرماتے ہیں اس رمضان کے جو روزے رکھتا ہے یہ رمضان اپنے روزہ رکھنے والے بندوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جلا دیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب نام میں اتنی برکت ہے تو پھر کام میں کتنی برکت ہوگی، کام میں کتنا بڑا مقام ہوگا. تو بہرحال توجہ چاہوں گا. اب دیکھو ہمارے سامنے قرآن کریم نے کہا کہ تمہارے لیے جناب والا روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. اب مثال دیکھیں، میری طرف توجہ رکھیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، عقیدہ پختہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم سے پہلے جو لوگ گزرے اس سے مراد انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام کی امتیں ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سب سے پہلے پیغمبر جناب ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام ہے. حالانکہ حضور فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بظاہر پہلے ہیں لیکن حقیقت میں آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہوں. بولے سبحان اللہ. میں آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہوں، پہلے کا نبی ہوں. کیسے؟ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، سیاہ ستہ کے اندر حدیث موجود ہے. میرے آقا فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی کان نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے مراحل سے گزر رہے تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا. تو بظاہر حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں. آدم علیہ السلام جناب والا ان کا روزہ رکھنے کا طریقہ کار کیا تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. ایک دن روزہ رکھتے تھے پورے سال میں، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. یعنی 365 دنوں میں 182 یا 83 دن آدم علیہ السلام پورے سال میں روزہ رکھا کرتے تھے. پیغمبر آدم علیہ السلام. اب پیچھے آئے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو. نوح علیہ السلام پورے مہینے میں، سال میں جتنے مہینے آتے تھے ان میں سے ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے. چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو. اب نیچے حضرت نوح علیہ السلام کو کہ نوح علیہ السلام کی بات آپ نے سنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ان کے بارے میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ آپ بھی ہر مہینے میں 3 روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 36 روزے آپ سال میں رکھا کرتے تھے. بار دیے 36 روزے آپ رکھا کرتے تھے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جناب والا رمضان المبارک کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سال میں 9 روزے رکھا کرتے تھے. کتنے روزے رکھا کرتے تھے؟ 9 روزے رکھتے تھے. ہر مہینے کے پہلے 3، مہینے کے درمیان کے 3 اور مہینے کے آخر کے 3. 9 روزے آپ سلیمان علیہ السلام رکھا کرتے تھے. اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پر صرف 1 روزہ فرض تھا، آپ کی امت پر صرف 1 روزہ فرض تھا. وہ روزہ تھا یوم عاشور کا، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ آپ پر فرض تھا موسیٰ علیہ السلام پر. لیکن دوسری روایت میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے بھی رکھے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے بھی رکھے ہیں. دونوں روایتیں ہیں. وہ کب رکھے، کہاں رکھے، کیسے رکھے؟ توجہ چاہوں گا. پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلایا جاتے ہیں آپ.
آپ اللہ کی بارگاہ میں تورات لینے کے لیے جناب والا 40 دن کوئی دور پہ حاضر رہے، 40 دن تورات لینے کے لیے، کتنے دن؟ 40 دن کے لیے رہے۔ علماء فرماتے ہیں، لکھتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان 40 دنوں میں 30 دن مکمل رات دن روزہ رکھا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پورے 40 دن اور رات روزہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کی، اور اللہ کریم نے آپ کو پھر تورات دے کر انعام عظیم فرمایا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا ایک طریقہ کار آپ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اسی طرح آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ جناب والا آپ کے بارے میں آیا کہ آپ نے 40 روزے رکھے۔ کتنے روزے رکھے؟ 40 روزے رکھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ پورے سال میں ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ، ایک دن، یعنی پورا سال وہی معاملہ ہوا۔ 182-83 دن آپ روزے رکھتے تھے، باقی آپ کچھ دن جو ہوتے تھے وہ کھوجے کیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا شیوہ رہا، طریقہ کار رہا۔ اور سبحان اللہ، میرے اور آپ کے پیغمبر تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے۔ تیرے میرے کریم آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ رکھنے کی اگر بات کی جائے، میرے تیرے کریم آقا نے سب پیغمبروں سے سب سے زیادہ روزے رکھے۔ میرے کریم آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے کے اندر جمعرات کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، ہر ہفتے کے اندر جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ میرے کریم اور تیرے کریم آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار والے دن ہر ہفتے کے اندر، یعنی ہفتے میں 4، اگر جناب والا مہینے میں 4 ہفتے ہیں تو ان 4 ہفتوں میں 4 روزے آپ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر دوسری طرف توجہ دیجئے، میرے امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان روزوں سے، جمعرات اور سوموار کے روزوں سے ہٹ کر ہر مہینے کی چاند کی 13 تاریخ کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے، ہر مہینے کی چاند کی 14 تاریخ کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے کی چاند کی 15 تاریخ کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ان روزوں کو ایام بیض یعنی خوبصورتی والے دن کے روزے کہا جاتا ہے۔ میرے تیرے کریم آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشور کا روزہ بھی رکھا، 10 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھا۔ تیرے میرے کریم آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھے، یا شعبان میں سے جناب والا اکثر دنوں کے آپ نے روزے رکھے۔ اور پھر سبحان اللہ، رمضان کا پورا مہینہ تیرے میرے کریم آقا نے 30 دن روزے رکھ کے اعلان کر دیا کہ میں ہفتے میں 2 دن سوموار اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتا تھا، چاند کی 13 اور 14 اور 15 کو بھی روزہ رکھتا تھا، شعبان کا پورا مہینہ بھی روزہ رکھتا تھا، اور رمضان کا پورا مہینہ حضور روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ سرکار کا سب پیغمبروں سے زیادہ روزے رکھنا ثابت ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم روزوں کی طرف توجہ دیں تو ہمارے نبی افضل والا، ہم اپنے آقا کی طرف اگر امت پیش کریں تو میرے آقا امت میں بھی سربراہ ہونے میں بھی افضل والا، اگر نبیوں کی طرف توجہ دو تو نبی ہونے، رسول پیغمبر ہونے کے ناطے بھی آپ سب پیغمبروں سے افضل والا ہے۔ آپ جناب والا پیغمبروں کی بنسبت بھی افضل والا، آپ کی امتوں کی بنسبت بھی سب سے افضل والا، آپ کی شریعت بھی شریعتوں افضل سے اعلیٰ، آپ کی جناب والا طریقت بھی سب طریقتوں سے افضل والا، آپ کی جناب والا نبوت بھی، رسالت بھی، شان و شوکت بھی، ختم نبوت کا تاج بھی سب پیغمبروں سے افضل والا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے آواز آنی چاہیے، ہر حضور کا غلام اپنی محبت سینے میں جما کر بیٹھے۔ یہ فرشتے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں تیری میری بات کو سرکار کی محبت میں، کہ رمضان کا روزہ رکھا اپنی دلی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ سب سے عظمت رب کعبہ کی قسم، یہ کرامن کاتبین یہ لکھ رہے ہیں تیرا میرا جناب والا ہر عمل لکھ رہے ہیں۔ آج روزہ رکھ کر ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ سب سے بھی سب سے بالا
आला हजरत फरमाते हैं बात अगर रोजे की जाए, बात अगर नमाज की जाए, बात अगर इज्जत इंकसारी की जाए, बात अगर यतीमों पे शफकत की जाए, बात अगर जनाबे वाला पे सहारों को सहारा देने की जाए, बात अगर उम्मतों की जाए, बात अगर उम्मतों की जाए, बात अगर उम्मतों के नए कमाल की जाए, बात अगर पैगंबरों की रिसालत की जाए, बात अगर पैगंबरों की नबुव्वतों की जाए, बात अगर पैगंबरों की शान और शौकत की जाए, तो इस मुकाम और इस नतीजे पर, इस रिजल्ट पे आकर निकलते हैं कि अमल से भी हमारा नबी अफजल आला, शान में भी हमारा नबी अफजल आला, रोजे रखने में भी सबसे अफजल आला, कमाल रखने में भी अफजल आला, उम्मत बड़ी रखने में भी अफजल आला, शान व कमालात और मोजज़ात रखने में भी सबसे अफजल आला हैं। और अल्लाह ने खत्म नबुव्वत का ताज पहना कर भी सब अंबिया और रसूल से आपको अफजल आला बनाया है। तो इसलिए साबित क्या हुआ, जहां से भी आप बात शुरू करोगे, बात खत्म रसूलुल्लाह की जात पे आके होगी, बात हुजूर की जात पे ही आकर खत्म होगी। तो फिर मकसद यही है, हुजूर की बात जब हम हुजूर पर ही बात आकर सब तरफ से बात हुजूर पे के आकर खत्म होगी, तो फिर हुजूर से हमें वफा करनी चाहिए। हुजूर से वफा यही है कि हुजूर ने कहा रोजे रखो, तो हम कहा हम रोजे रखेंगे। हुजूर ने नमाज तरावीह पढ़ी, तो हम नमाज तरावीह पढ़ो। हुजूर ने कुरान पढ़ा, तो हमने कुरान पढ़ो। हुजूर ने यतीमों पे सर पर हाथ रखा, तुम रखो। हुजूर ने गरीबों की मदद की, तुम गरीबों की मदद करो। हुजूर ने यतीमों के जनाबे वाला जुल्म होने वाला जो जुल्म है उसका अजाला किया, तुम जनाबे वाला जो यतीम है, जालिम है, उनके खिलाफ खड़े हो जाओ और मजलूम के हक में हक पर खड़े होकर मजलूम को हक उसका दिलवाओ। ये कानून हक है। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। तवज्जो चाहूँगा, तो हुजूर को मानना ये भी है कि हुजूर की हर हर अदा से प्यार किया जाए, हुजूर की हर हर अदा से प्यार किया जाए। अब तवज्जो चाहूँगा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के हवाले से अब देखो, जो रोज़ा है वो अरकान इस्लाम में पाया जाता है। अरकान इस्लाम में जो 5 है, उनमें तीसरा रुकन जो है वो रोज़ा है। वो रोज़ा है, बुखारी शरीफ के अंदर है, वो रोज़ा है। और रोज़ा का माना है रुक जाना। क्या माना है? रुक जाना लुग़वी माना है, और शरई माना है खाने पीने हर किस्म की ख्वाहिशात से रुक जाने का नाम रोज़ा है। हर उस अमल से जो ख्वाहिश हो उसे रुक जाना, ये रोज़ा कहलाता है। और रोज़े को अरबी में सौम कहते हैं। सौम का माना है रोज़ा, रोज़े का माना है रुक जाना। रुक जाने का मतलब है हर किस्म के खाने पीने अपनी ख्वाहिशात से रुक जाने का नाम रोज़ा कहलाया जाता है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, आपने एक हदीस पाक उम्मत को हुजूर की सुनाई। तवज्जो चाहूँगा, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, पाक पैगंबर रहमत कुनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को अल्लाह करीम ने माह रमज़ान में 5 ऐसी चीज़ें अता फरमाई हैं जो किसी पैगंबर की उम्मत को अता नहीं फरमाई। अल्लाह करीम के महबूब ने फरमाया, अल्लाह ने मुझ मोहम्मद की उम्मत को रमज़ान के महीने में 5 ऐसी चीज़ें अता फरमाई हैं जो किसी पैगंबर या पैगंबर की उम्मत को अता नहीं फरमाई। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1, जब रमज़ान की पहली रात आती है, अल्लाह करीम मुझ मोहम्मद की उम्मत की तरफ नजरे रहमत फरमाना शुरू कर देता है। और फरमाया, जिसकी तरफ अल्लाह नजरे रहमत फरमा दे, फरमाया उसे जहन्नम की आग कैसे जला सकती है। नंबर 2 फरमाया, जनाबे वाला अल्लाह करीम ने मेरी उम्मत पर यह एहसान अजीम फरमाया कि शाम के वक्त रोज़ा रखने वाला जब उसका मैदा खाली हो जाता है, उसके मुंह से जनाबे वाला जो बू आती है, अल्लाह करीम को इतर खुशबू अंबर और कस्तूरी से भी ज्यादा पसंदीदा है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, नंबर 3, अल्लाह ने जनाबे वाला मेरी उम्मत के लिए ये नाम फरमा दिया, नूरानी फरिश्ते सारे के सारे अक्सरियत में मेरी उम्मत के रोज़ादारों के लिए दिन रात बख्शिश की दुआ फरमाते हैं।
نصیب والوں جن کے لیے نورانی مخلوقات بخشش کی دعا فرمائے تو پھر سوچ لو اس کا مقدر کتنا افضل و اعلیٰ ہوگا۔ یا رسول اللہ چوتھی بات کون سی؟ میرے امام الانبیاء نے فرمایا اللہ کریم روزانہ رمضان میں جنت کو یہ حکم دیتا ہے کہ جنت بن سنور جا، مزین ہو جا، خوبصورت ہو جا۔ اس لیے میرے نیک بندے روزہ رکھنے والے جب آئیں گے تیرے اندر میں انہیں داخل فرماؤں گا۔ روزانہ رب پیغام دیتا ہے جنت کو جنت سج دھج جا، کیونکہ میرا جو چاہنے والا نیک بندہ آ رہا ہے، میری راہ میں صدقہ تو خیرات کرنے والا آ رہا ہے، اور میری تڑپ پہ تڑپ رکھ کے جینے مرنے کا سلیقہ رکھنے والا جو آ رہا ہے، آج اس کے لیے جنت بن سنور جا۔ اللہ پیغام دیتا ہے، سرکار فرماتے ہیں جو میری محبت پہ زندگی گزارتا ہے پھر جیے گا بھی مزے سے، مرے گا بھی انشاءاللہ مزے کے ساتھ۔ توجہ چاہوں گا۔ نمبر 5، آقا کریم فرماتے ہیں جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، یعنی آخری روزہ آخری رات ہوتی ہے، آخری رات ہوتی ہے، اللہ کریم سب کی بخشش و مغفرت کے پروانے جاری فرما دیتا ہے۔ سرکار نے یہ بات کہی تو ایک بندہ قوم میں سے کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ آخری رات لیلۃ القدر کی رات ہے کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا نہیں، وہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے۔ تو سرکار پھر کیا فرمایا؟ تم دیکھتے نہیں ہو جب مزدور مزدوری کرتا ہے، اپنے کام ختم کرتا ہے، اور کام ختم کرنے کے بعد کس انتظار میں ہوتا ہے؟ اجرت میں، پیسے دیے جائیں۔ فرمایا جب آخری روزہ رکھ کر آخری رات گزارتے نا میرے بندے نیک، اب انہیں اجرت دینے کا وقت آ جاتا ہے، اللہ انہیں پورے مہینے کا صلہ دیتا ہے، رزلٹ دیتا ہے پورا مہینہ تم نے کیا کیا، کیسے کیا، کیسے روزے رکھے، کس نیت کے مطابق تم نے نماز پڑھی، مسجدیں آباد کی نہیں کی، مسجدوں گئے نہیں گئے۔ سرکار نے فرمایا پورا جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ ہر بندے کو، روزہ رکھنے والے کو اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح مزدور مزدوری کرنے کے بعد منتظر ہوتا ہے کہ مجھے اجرت دی جائے، مجھے میرے جناب والا کام کا پیسہ دیا جائے، سرکار فرماتے ہیں روزہ دار منتظر ہوتا ہے اس کی طرف سے، جناب والا رب کی طرف سے، کہ رب اسے جناب والا اس کا اجر دے۔ سرکار نے فرمایا اس لیے فرمایا روزے خشوع و خضوع کے ساتھ رکھو، پیار کے ساتھ رکھو، وفاداری کے ساتھ رکھو۔ جب رمضان کی آخری رات ہو، جب مال تقسیم کیا جائے، ثواب کا مال، تو پھر تمہارے حصے میں خسارہ نہیں، نقصان نہیں، فائدہ آنا چاہیے، فائدہ آنا چاہیے۔ دیکھو ایک بندہ دن رات کام کرتا ہے، مہینہ کام کرتا ہے، مہینے کے موقع پر اگر اسے سیلری پوری تنخواہ نہ دی جائے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، یار مجھے میرا حصہ نہیں ملا۔ تو رب فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں، رب کہتا ہے وہ آخری رات جو رمضان کی ہوتی ہے اجرت کی رات ہوتی ہے، وہ انتظار میں رہتا ہے کہ مجھے میرا حصہ مجھے دیا جائے۔ تو سرکار اس لیے فرماتے ہیں روزے خوش اسلوبی کے ساتھ رکھو، پیار کے ساتھ رکھو۔ ان لوگوں کا بھی تو ایمان تھا نا جنہوں نے روزہ رکھ کر کھجور کی گٹھلی چوس کر روزہ رکھا، کھجور کی گٹھلی چوس کر افطار کیا۔ وہ صحابہ پیغمبر شہدائے جناب والا بدر جنہوں نے میدان بدر میں اپنا سر تن من دھن قربان کرنے کے بعد روزہ رکھ کر بتا دیا کہ اگر جناب والا تمہارے خدا و مصطفیٰ کے ساتھ رشتے مضبوط ہیں، تم روزہ رکھ کر بھی کفار کے سامنے جاؤ، اللہ تمہاری مدد بھی فرمائے گا، تمہاری نصرت بھی فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے تمہارے عمل، تمہارا ارادہ، تمہاری اخلاقیات اللہ کی حدود کو پامال نہ کرے، اس کے اندر اندر ہوں، تو اللہ تمہارے اوپر اپنے رحمت کے بادل برسا دے گا۔ توجہ چاہوں گا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 5 نمازیں آنے والے جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہیں۔ ایک جمعہ آنے والے جمعے تک دوسرے جمعے کے گناہوں تک کا کفارہ ہے، ایک رمضان آنے والے دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر وہ بندہ پورے سال میں بڑے گناہوں سے بچتا رہے، یعنی اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نا تو وہ نماز اس کی حفاظت کرتی ہے کس وقت تک؟ آنے والے جمعے تک۔ جب وہ جمعہ پڑھ لیتا ہے یہ جمعہ اگلے آنے والے جمعے تک اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اور پھر رمضان کا اگر روزے رکھتا ہے سال کے، پورا سال رمضان کے روزے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، بشرطے کہ بڑا گناہ کوئی نہ کرے، بڑا گناہ کوئی نہ کرے۔ تو یار اگر نماز حفاظت کرتی ہے، روزے حفاظت کرتے ہیں، جمعہ حفاظت کرتا ہے، تو جس رب کے ہم بندے ہیں پھر وہ بندوں کی کتنی حفاظت فرماتا ہے۔
اس لیے فرمایا جب گھر سے نکلو تو کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا گھر سے پڑھ کر جہاں بھی جاؤ یہ چلے جاؤ، اللہ سفر پہ تمہاری آسانیاں بھی فرمائے گا، نگہداشت بھی فرمائے گا اور تمہاری مدد بھی فرمائے گا، تمہیں ہر فتنے سے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ توجہ چاہوں گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ سرکار نے فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنموں کے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت مشتاق ہوتی ہے، انتظار کرتی رہتی ہے کہ میرا نبی کا غلام رب کا بندہ نیک کب آئے گا اور میں اسے اپنے اندر سمیٹ کر یہ وجد کروں گی، خوش ہوں گی کہ آج وہ شخص میری گود میں آیا ہے جس سے خدا پر بھی ناز تھا، خدا کو اس پر بھی ناز تھا، مصطفیٰ کو بھی ناز تھا اور اسے مصطفیٰ پر بھی ناز تھا۔ تو اس لیے گرامی القدر سامعین و حاضرین ناظرین، ان رمضان کے لمحات میں خوش نصیب لوگ جاتے ہیں دنیا سے، لیکن شرط یہ ہے مرنے والا بے ایمان نہ ہو۔ ہم یہ حساب نہیں لگا سکتے بندہ منافق مر گیا، یہ کافر مر گیا تو کہیں گے جنتوں کے دروازے کھلے ہیں جہنم کے بند ہیں، نہیں، اس کی عقائد پہ بات ہوگی، اس کے ایمان پہ سارے دار و مدار ہوگا۔ اگر اس کا عقیدہ ایمان مضبوط تھا، خدا رسول مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ اللہ کو ایک مانتا تھا، شرک سے دور تھا، رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت پہ اقرار کرتا تھا، نبوت پہ ایمان لاتا تھا، آخری پیغمبر مانتا تھا، سارے پیغمبروں کو مانتا تھا، ساری کتابوں میں ایمان تھا، صحیفوں میں ایمان تھا، رسولوں پہ ایمان تھا، دنیا آخرت پہ ایمان تھا، قبر قیامت پہ ایمان تھا، مرنے کے بعد اٹھنے پہ ایمان تھا، محشر پہ ایمان تھا، پل صراط پہ ایمان تھا، تو وہ بندہ دنیا میں بھی شاد آباد رہے گا، مرنے کے بعد بھی شاد آباد رہے گا۔ بات ہے قائدگی، تو بات کہاں سے چلی؟ اگر منافق بے ایمان مر جائے، بد عقیدہ مر جائے، تو اس سے ہم یہ ثابت نہیں کریں گے یہ جنت میں جائے گا، بات ساری عمل پہ ہے اور عقائد پہ ہے، عمل بعد میں، عقیدہ پہلے ہے۔ اس لیے توجہ چاہوں گا، تو اس رمضان کی وقت میرے پاس 3-4-5 منٹ باقی ہیں جس میں میں مختصر بات کروں گا۔ بی بی خاتون جنت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ کون سیدہ زہرا پاک؟ جو رات کو کھڑی ہوتی ہیں مصلی پر، قیام مکمل نہیں ہوتا، رات ختم ہو جاتی ہے، جو رکوع میں ہوتی ہیں تو رکوع ختم نہیں ہوتا، رات ختم ہو جاتی ہے، جو سجدے میں ہوتی ہیں سجدہ مکمل نہیں ہوتا، رات ختم ہو جاتی ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مالک تیری رات اتنی چھوٹی ہے، سیدہ زہرا کا سجدہ مکمل نہیں ہوتا، رات ختم ہوتی جاتی ہے۔ پتہ ہے سیدہ زہرا پاک کون ہے؟ یہ شہزادی کونین ہے، نبی مکرم کی چوتھی بیٹی ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کو چاروں بیٹیوں میں سب سے زیادہ پسند تھی اور حضور سب سے زیادہ ان سے پیار فرمایا کرتے تھے۔ اور سیدہ زہرا پاک خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سیدہ زہرا پاک کے بچے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سیدہ زہرا پاک کا شوہر علی المرتضیٰ تمام ولیوں کا امام ہے، اور سیدہ زہرا پاک کا ابا حضور یعنی امام الانبیاء تمام نبیوں کا سردار ہے۔ سرداری اس گھرانے کو ملی ہے، کمال ہی کمال ملا ہے۔ تو ہمارے حصے میں الحمدللہ یہ مناسبت پیار موجود ہے کہ بات آئے سیدہ زہرا کی تو ہم پھر بھی ادب سے سر جھکا لیتے ہیں، بات آئے حسنین کریمین کی پھر بھی ادب سے سر جھکا لیتے ہیں، بات آئے حیدر کرار کی پھر بھی سر جھکا لیتے ہیں، بات آئے صدیق اکبر کی پھر بھی سر جھکا لیتے ہیں، بات آئے فاروق اعظم کی پھر بھی ادب کے ساتھ سر جھکا لیتے ہیں، بات آئے عثمان غنی کی پھر بھی ادب کے ساتھ سر جھکا لیتے ہیں، بات آئے ابو سفیان کی پھر بھی ادب کے ساتھ سر جھکا لیتے ہیں، بات آئے سیدنا امیر معاویہ کی پھر بھی ادب کے ساتھ سر جھکا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جس وقت تیری محفل میں تیرے سارے یار پیارے ہوں گے۔ یہ نسبت ہے، یہ تعلق ہے ہم اہل سنت کا۔ تو اس لیے عقیدہ بنیاد پہلی چیز ہے۔ جب ہمارے اندر اہل بیت کا پیار، میرے مصطفیٰ کی شہزادی کی بات میں کر رہا تھا، خاتون جنت نے تقریباً 29 یا 30 سال کی عمر پائی۔ حضور ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، توجہ چاہوں گا، بڑے مزے کی بات ہے، سیدہ زہرا پاک کو بلایا، کان میں کچھ گوشہ کیا، سیدہ زہرا پاک رونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر گزری،
سیدہ زہرا پاک کو حضور نے بلایا، کان میں کچھ گوشہ کیا، پھر ہنسنے لگی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی یہ منظر کہ ایک باپ اپنی بیٹی سے کیسے پیار کر رہا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور جن کی بیٹیاں ہیں بیٹیوں سے پیار کیا کرو، پیار کیا کرو۔ علماء کہتے ہیں اگر بیٹیاں نحوست ہوتی اللہ اپنے نبی کے گھر میں کبھی 4 بیٹیاں نہ دیتا۔ بیٹیوں سے پیار کیا کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں منظر دیکھ رہی تھی، میرے آقا سیدہ زہرا پاک کے کان میں گوشہ کیا، رونے لگی، پھر گوشہ کیا، ہنسنے لگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کہتی ہیں میں نے پوچھا فاطمہ جی اماں جان، فرمایا حضور نے کون سی بات کی تو تم رونے لگی، حضور نے کون سی بات کی کہ تم ہنسنے لگی؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ سے جب یہ پوچھا کہ میرے امام الانبیاء تاجدار مدینہ میرے سر کے تاج نے تجھے کان میں کچھ بات کہی، خبر کہی تو تو رونے لگ گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد کان میں خبر دی تو ہنسنے لگی، بات کیا ہے؟ سیدہ زہرا پاک فرماتی ہیں اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ دراصل سرکار نے مجھے پہلی مرتبہ جب کان قریب کرنے کے لیے کہا تو سرکار نے مجھے اپنی داغ مفارقت کا پیغام دیا، فرمایا فاطمہ میں دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں۔ فرمایا میں اب دیکھ کر ایک باپ بیٹی کی محبت کا رشتہ دیکھ کر میں رو پڑی، میری آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ سرکار فرماتی ہیں پھر جناب والا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا دوسری بات جب ہنسنا آپ کو آ گیا بات کیا تھی؟ میرے سرکار نے پھر کان میں جناب والا گوشہ کر کے فرمایا فاطمہ گھبرانا نہیں، میری آل بیت میں سے سب سے پہلے جو مجھے آ کر ملے گی وہ فاطمہ تم ہی تو ہوگی۔ فرمایا یہ بات سن کر مجھے خوشی ہو گئی کہ سرکار پہلے میں آپ سے کیا کہ ملوں۔ تو سرکار کے وصال پردہ کرنے کے بعد ٹھیک 6 مہینے بعد سیدہ زہرا پاک نے دنیا سے داغ مفارقت دے دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سیدہ زہرا پاک کو سرکار نے یہ جو خبر دی یہ غیب کی خبر ہے، اللہ کی عطا سے میرے مصطفیٰ نے غیب کی خبر دی، ورنہ کوئی نہیں جانتا کون کب مرے گا، کیسے مرے گا، کہاں مرے گا۔ میرے سرکار نے اتنی بڑی گارنٹی دی اپنی نبوت پر، اپنی رسالت پر، اپنی شان پر، اپنی شوکت پر، اپنے پیغمبر ہونے کا دعویٰ برقرار رکھتے ہوئے کہا میرے آل بیت میں سے اور بھی تو تھے نا، میرے آل بیت کل گھر والوں میں سے سب سے پہلے تو آئے گی۔ اور پھر زمانے نے دیکھا سب سے پہلے سیدہ زہرا کا ہی انتقال ہوا اور حضور کے جناب والا پاس آپ چلی گئی۔ جنت البقیع میں آپ کا مزار پر انوار ہے جہاں پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اہل سنت کے عقیدے کے مطابق، اور میں کسی نتھو خیر عقیدے کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت کے عقیدے کے مطابق سیدہ زہرا پاک کا جنازہ خلیفہ بلا فاصل امام برحق سیدنا ابوبکر صدیق نے پڑھایا ہے۔ اس میں علماء دیوبند بھی شریک ہیں، اہل حدیث بھی شریک ہیں، اور اہل سنت سنی حنفی بریلوی حضرات بھی شریک ہیں کہ حضرت سیدہ زہرا پاک کا جنازہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے پڑھایا ہے۔ اور سیدہ زہرا پاک نے ایک وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو رات کے وقت، رات کے اندھیرے میں تاکہ کسی غیر محرم کی سیدہ زہرا کے جسم پہ کپڑے پہ بھی نظر نہ پڑے کہ سیدہ زہرا دختر رسول جا رہی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب محشر کا میدان ہوگا سیدہ زہرا جب گزریں گی آواز آئے گی عاطف غیبی سے اے محشر والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو، آج فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے، آج فاطمہ بنت محمد جا رہی ہے۔ یار جس کی پاکیزگی، جس کی طہارت کا اعلان رب کرے، جس کی شان و شوکت کا اعلان رب قرآن میں کرے، مصطفیٰ اپنے فرمان میں کرے، اس سیدہ زہرا کی کیا شان ہوگی اور مولا علی حیدر کرار کی کیا شان ہوگی۔ آخری بات تاجدار مدینہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جناب والا زہرا کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا، جس نے مجھ محمد کو ناراض کیا اس نے زہرا کو ناراض کیا، اور جس نے سیدہ زہرا کو خوش رکھا اس نے مجھ محمد کو خوش رکھا، اور جس نے مجھ محمد کو خوش رکھا اس نے سیدہ زہرا پاک کو خوش رکھا ہے۔ اس لیے سیدہ زہرا پاک 3 رمضان المبارک آپ کا سن وصال ہے، جنت البقیع میں آپ کا مزار پر انوار ہے، مخدومہ کونین حسنین کی امی جان ہیں، مولا علی حیدر کرار کی بیوی ہیں، اور کل کائنات کی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔
یہ رسول اللہ کا کرم ہے، جسے چاہیں جب چاہیں جہاں سے چاہیں جتنا چاہیں آرڈر دے دیں، حکمت کے، بلندی کے، عروج کے، سرداری کے۔ تو یہ حضور کا اپنا ایک فیصلہ تھا۔ بہرحال دعا ہے سیدہ زہرا پاک کے صدقے اور وسیلے سے اللہ میری اور آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور سیدہ زہرا پاک کی نسبت سے ایک شعر میرے ذہن میں یاد آ گیا ہے، آپ محبت کے ساتھ پڑھیں اور یہ عقیدے کے ساتھ پڑھیں، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں، رب رسول اور بالخصوص سیدہ زہرا پاک کو خوش کرنے کے لیے پڑھیں کہ 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی سیدہ زہرا پاک کی نسبتوں کا حیا کرنے والے سنی لوگ موجود ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے آپ اباب سے التماس ہے، آپ روزے پابندی کے ساتھ رکھیں، رات کو مسجدوں میں آیا کریں، یہ گنتی کے چند دن چلے جائیں گے، یہ آپ کی مصروفیات پریشانی ادھر ہی رہ جائے گی۔ روزے رکھیں آپ پابندی کے ساتھ، قرآن پڑھیں، حضور فرماتے ہیں قرآن رمضان آپ کی شفاعت کرے گا قیامت والے دن۔ کم از کم اتنی بات ہو جائے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم قرآن پڑھتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تو کم از کم آپ سے قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کے سن تو سکتے تھے نا۔ یہ وقت ہے میرے اور آپ کے پاس، عمل کی زندگی گزاریں، نماز پنجگانہ پڑھیں، عقائد کی اصلاح کریں، ماں باپ کا احترام کریں، بچوں پہ شفقت کریں، غریبوں مسکینوں کے حال پر رحم کریں، روزہ داروں کی روزہ افطاری کرائیں۔ سرکار نے فرمایا جو شخص کسی کی روزہ افطاری پانی سے کرواتا ہے پانی سے کروائے، دودھ سے کرواتا ہے دودھ سے کروائے، اور کھجور سے کرواتا ہے کھجور سے کروائے۔ سرکار نے نام کیا دیا؟ سرکار نے فرمایا جو شخص کسی کی افطاری کرواتا ہے اللہ کریم قیامت والے دن مجھ محمد کے حوض سے اسے ایسا پلائے گا کہ زندگی بھر پھر وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا، اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ تو یہ حضور کا اپنا ایک کرم ہے، اور فرمایا جیسا روزہ افطار کو ثواب کتنا ملتا ہے، فرمایا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی روزہ افطار کرانے والے کو ثواب ملتا ہے، جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی روزہ افطار کرانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ روزے رکھو بھی خوشی سے، افطار بھی خوشی سے، کرو بھی کرواؤ بھی، اللہ میرے اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، جزاکم اللہ توفیق الا باللہ۔